صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں معروف و مشہور ثناء خان جناب محمد ناصر ارشد۔ ناصر صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی آپ سے ملتمس ہوں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ وہ سویلال زار پھرتے ہیں، وہ سویلال زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سویلال زار پھرتے ہیں۔ اور میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، ارے وہ کرم بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، وہ سویلال زار پھرتے ہیں۔ اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سویلال زار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کہتے ہزار پھرتے
ہیں تجھ سے کہتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں دنیا کے یہ تاجدار آقا، ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا۔ پروفیسر صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے جن نفوس قدسیہ کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، ان میں ایک بڑا ہی معتبر نام معد بن عدنان کا ہے۔ ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کا زمانہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تولیت دی گئی، اور یہ ان کی نسل میں سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ اس کے بعد بنی جرہم اس کے اوپر قابض ہو گئے، اور بنی جرہم کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں بنو خزاعہ غالب آ گئے اور خانہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس چلی گئی۔ اسی دوران حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ نہایت خوبصورت تھے، اور شیطان نے یہ عزم کیا کہ چونکہ ان کی پشت میں اور پیشانی میں آقا کریم علیہ السلام کا نور مبارک ہے، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ تم عدنان کی حفاظت کرو گے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں ایک شعیب علیہ السلام تھے۔ ایک شعیب علیہ السلام وہ نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کا ذکر آتا ہے۔ یہ ایک اور شعیب ہیں جن کا علاقہ حضور ہے، ان کا علاقہ مدین ہے جو قرآن نے ذکر کیا۔ یہ شعیب حضور کے رہنے والے ہیں، حضور یمن کا علاقہ ہے۔ وہاں انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اور ان کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان کے اوپر بادشاہ مسلط کیا، اور فرشتوں کو کہا کہ تم ان کو یہاں سے لے جاؤ، اور فرشتے ان کو یہاں سے لے کر پھر فلسطین کے علاقے کی طرف چلے گئے، اور واپس جب وہ حملہ پسپا ہو گیا واپس آ گئے، اور پھر آگے حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا جو جرہم سے تھا، بنی جرہم سے تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے خاندان کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے شادی کی، اور آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا تھا، حضرت عدنان رضی اللہ، حضرت عدنان بن عدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عدنان کو اللہ رب العالمین نے حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے۔ حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دلیر اور بہادر تھے کہ اسم با مسمہ تھے۔ معاد وہ بندہ ہوتا ہے جو ہر وقت عدو دشمن کے مقابلے میں تیار ہو، سبحان اللہ۔ اور یہی زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا۔ روایت میں آتا ہے بعض نے کہا وہ 40 لوگ تھے، بعض نے کہا وہ 80 لوگ تھے، اور آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ لڑائی کر دی۔ اللہ نے آپ کو یہ کمال دیا تھا کہ آپ جس پہ بھی حملہ کرتے تھے آپ فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اوپر آپ نے حملہ کیا، وہ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، اور یہ 40 افراد، اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ بنی اسرائیل دوڑی گئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس، یا نبی اللہ ہم آپ کی امت ہیں، لاڈلی مخلوق ہیں، اور زمانے میں سب سے بہتر ہیں، ایک ایسا شخص ہے جس نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہمیں مغلوب کر دیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کریں۔ قوم نے موسیٰ علیہ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دی۔ ایک دفعہ دعا کی، کچھ عرصہ گزرا، کچھ اثرات ظاہر نہ ہوئے، دوبارہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، پھر کچھ عرصہ گزرا، 6 بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ قوم آپ سے بار بار مطالبہ کر رہی تھی،
آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی، مالک میں تو اسے تیری بارگاہ میں 3 دفعہ التجا کر بیٹھا ہوں کہ مالک اس بندے کو ہلاک کر دے جس نے میری قوم کو جو ہے شکست دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، بے شک آپ کا مرتبہ بھی بڑا ہے اور آپ کی قوم بھی بڑی پیاری ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا وہ شخص کون ہے۔ وہ شخص وہ ہے جس کے اندر میرے محبوب کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان کے بارے معلومات لینی شروع کر دی۔ یا رب العالمین تیرے محبوب کا نور آئے گا، وہ اس امت میں آئے گا، ان لوگوں میں آئے گا، امت کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی گئی، بات ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ اب یہاں میرا کوئی کام نہیں بڑھنے والا، تو مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین پھر مجھے بھی اسی امت سے پیدا کر دے، مجھے بھی اسی امت سے کر دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو اللہ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ تیرا زمانہ تو یہ ہے اور ان کا زمانہ تو اسے خاصا دیر بعد ہوگا۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے۔ نزار نظر سے ہے، بعض نے اس کا معنی یہ کیا، بعض نے ایک معنی اور کیا، ندرت معنی کیا، قلت معنی کیا۔ کہتے ہیں جب یہ پیدا ہوئے ان کے پیشانی میں اتنا نور چمکتا تھا کہ لوگ دور دراز کے علاقے سے ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، اور ان کے والد کو اتنی خوشی ہوئی کہ ان کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ساری انہوں نے اونٹ ذبح کیے، لوگوں کو بلایا، دعوت عام کا اہتمام کیا، اور لمبا چوڑا اہتمام کرنے کے بعد کہا یہ اس بچے کی شان کے مقابلے میں تھوڑا سا اہتمام ہے۔ تو وہ تھوڑا سا اہتمام ہونے کی وجہ سے نظار نظر، بعد نے اس کا معنی قلیل کیا کہ بڑا اہتمام ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو قلیل کہا، اس لیے ان کا نام نزار پڑ گیا۔ ویسے ان کا نام جو ہے وہ کچھ اور رکھا گیا تھا۔ حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے حضرت مضر عطا فرمائے۔ مضر انتہائی دانا اور سمجھدار آدمی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو وہ حکمت عطا فرمائی تھی کہ جو آج کل کے لوگوں کے اندر ہم شاید سنیں تو ہماری عقل دنگ رہ جائے۔ ایک واقعہ آتا ہے، تھوڑا سا مزاح بھی اس کے اندر ہے۔ ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Studio 99 Production House.